اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ بندہ جس میں نرمی نہیں، فرمایا اس میں دین نہیں۔ آپ نے سنا ہے نا، پہلے بڑی بڑی حکومتیں ہوتی تھی دنیا میں، ہٹلر کو دیکھیے، تتاریوں کو دیکھیے، ہلاکو کا نام سنیے، بڑی بڑی حکومتیں دنیا میں تھیں، اب بھی ہیں، لیکن وقت گزرتا جاتا ہے اور ساری حکومتیں کتابوں میں اتہاس بن جاتی، تاریخ بن جاتی۔ کیوں؟ دائمی کیوں نہیں چلتی؟ دائمی کیوں نہیں چلتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک مہلت دیتا ہے جب تک بندہ ظلم کی انتہا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک نام بڑا پسند ہے، اس کا نام ہے المتکبر، یعنی غرور کرنے والا۔ اللہ کے جو 99 نام ہے نا، ان میں ایک نام ہے المتکبر۔ فرمایا میں غرور کرنے والا ہوں۔ کون؟ اللہ غرور کرنے والے ہیں، اور یہ صفت اللہ نے فرمایا صرف ساڈی ہے، اور کسی کی نہیں۔ دنیا میں جب کوئی بندہ اللہ کی اس صفت کو اپنانا چاہتا ہے اور پھر غرور کے ساتھ چلتا ہے، زمین خدا کی اور خدا کا بندہ اس زمین پر جب اکڑ کے چلتا ہے، پھر اللہ کو پسند نہیں آتا، اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں آتا۔ تبھی تو آپ نے سنا کہ بڑے بڑے خاندان، بڑی بڑی حکومتیں، بڑے بڑے کاروبار تاریخ کا حصہ بن گئے۔ لوگ آج پڑھتے ہیں کہ وہ بھی ہوتے تھے۔ کیوں بن گئے؟ کہ جب طاقت کے ذریعے غلط کام کرنے شروع کیے تو جب کہتے ہیں نا گناہوں کا گھڑا بھر گیا تو پھر وہ پھوٹ گیا، اب دنیا میں کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں، جب گھر میں بٹوارا ہوتا ہے نا، سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو کی تھی، پیارے رسول نے فرمایا تھا 1450 سال پہلے، حضرت ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ میری 2 بہنیں فلاں بھائی کے پاس اتنی جائیداد چلی گئی، دنیا میں کوئی قانون نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوئے، اللہ نے قرآن پاک میں میراث کے اوپر باقاعدہ آیات نازل فرمائی اور یوں فرمایا کہ میرے محبوب میری وصیت ہے کہ بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ دینا ہے۔ جب باپ مر جاتا ہے تو سارے بیٹے تیار ہو جاتے ہیں اور بیٹی کا کوئی نام لیتے، نہیں نہیں بہن کو کچھ نہیں دیں گے۔ اسلام نے کہا بہن مالدار ہو یا غریب ہو، دونوں صورتوں میں، بہن مالدار ہو یا غریب ہو، دونوں صورتوں میں بیٹی کو، ماں کو اس میں جائیداد میں سے حصہ دینا مسلمانوں کے اوپر فرض قرار دیا۔ اور جن لوگوں نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتے رہیں، جب تک بہن کو حق ادا نہیں کر دیتے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب جائیداد کا بٹوارا کرنے جاتے ہو تو بہنوں کا خیال رکھا کریں، اور یہ جن پراپرٹیوں پر قبضہ کر کے خوش ہوتے ہو یا جن مالک مکانوں کے خلاف اسٹے لے کے خوش ہوتے ہو کہ ہم نے بڑا کمال کر دیا، کمال نہیں کیا۔ زندگی میں ایک چیز کی گارنٹی نہیں ہے، باقی بہت چیزوں کی 100 سال کی گارنٹی ہے۔ یہ عمارت جس نے بنائی اس نے سوچا ہوگا 500 سال چلے گی، لیکن یہ 1000 سال چلے گی، اس کی گارنٹی۔ ابن صفی نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا انسان جب پلاننگ کرتا ہے نا تو اس ساری پلاننگ میں ایک چیز بھول جاتا ہے۔ کون سی؟ پلاننگ کرتا ہے کہ شادی کروں گا، بچے ہوں گے، کوٹھی بناؤں گا، فیکٹری بناؤں گا، فلاں جگہ گھومنے جاؤں گا، یہ کپڑے خریدوں گا، فلاں ہوٹل کے اندر جائیں گے، فلاں کار خریدیں گے۔ کہتا ہے ساری پلاننگ تو فٹ ہوتی ہے، بس یہ بھول جاتا ہے کہ اس پلاننگ میں کسی موڑ کے اوپر موت کھڑی ہوئی ہے، جب وہ آ گئی ساری کی ساری پلاننگ ختم ہو جائے گی۔ پلاننگ میں موت کو بھول جاتا ہے، اور یہ کھڑی ہے اپنی جگہ، سارا دن بار بار آواز مارتی ہے بندے کو کہ میں آ رہی ہوں، تیاری رکھو، تیاری رکھو، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، قبر میں جانا ہے، مر کے اللہ حضور کو جواب دینا ہے۔ اور یہ ایسے غافل ہوئے کہ نہیں کہ شاید مرنا ہی نہیں ہے، نہیں نہیں مرنا ہے آخر ایک دن، اور پھر اللہ کو جواب دینا ہے۔ اسی لیے کسی کی ناجائز بے عزتی کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے دھراٹ سن لو جتنے ہیں جن کو شوق ہے، معاشرے میں بدترین بندہ وہ ہے، معاشرے کے اندر بدترین انسان وہ ہے جس
کی بد کلامی کی وجہ سے لوگ اس سے ڈرتے ہوں. بدترین بندہ وہ ہے معاشرے میں, لوگ اس لیے اس سے دور بھاگتے ہوں کہ یار یہ مل گیا تو بےزتی کر دے گا. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بڑی خوبصورت بات فرمائی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی دوسرے آدمی کی ایسی جگہ بے عزتی کی, یہ حدیث سنا رہا ہوں, لکھ کے لے جائیے دل پر, کہ کسی نے کسی ایسے آدمی کی ایسی جگہ بے عزتی کی جہاں لوگ اس کی عزت کرتے تھے. جیسے ہم کہیں پہنچے, کوئی بندہ بیٹھا, 5-7 لوگ بیٹھے اور وہ اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. جب وہ اٹھ کے گیا, کسی نے کہا کہ بڑا نیک ہے, آپ کہا نہیں نہیں میں بتاتا ہوں یہ کیا ہے, میں بتاتا ہوں اس کی اصلیت. نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی نے اپنے بھائی کی, مطلب کسی جاننے والے کی ایسی جگہ بے عزتی کی جہاں 4 لوگ اس کی عزت کرتے تھے, تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ایسی جگہ بے عزتی کروائے گا جہاں 4 لوگ اس کی عزت کرتے تھے. اس لیے جب بھی کچھ کرنا ہو, 2 چیزوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا, اپنی زبان کو اور اپنی شرمگاہ کو اپنے قابو کے اندر رکھیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت عطا فرمائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.